الحمد لله الذي لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والسلام على آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دی شایان شان حمد و ثنا تو بعد حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین اول النبیین و آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آدھی بارگاہ ذی شان آج جانا درود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین سب نے حقیقی اسلامی زندگی عطا فرمائے اور حقیقی ایمان والی موت عطا فرمائے. سادات کرام خصوصاً سید عاقب شاہ صاحبانی سید سجاد شاہ صاحبانی باقی دوست احباب اہل محلہ خادمین مسجد انہاں دی محنت اور محبت دے نال تہاڈا ساڈا کٹ ہویا. اللہ تعالیٰ اور والے نو بھی اور اسباب مجلس نو بھی دنیا اور آخرت دی صلاح فلاح نصیب فرمائے. دوستو جس وقت تک انسان نو اپنے مقام دا صحیح علم اور شعور حاصل نہیں ہوئے گا اس وقت تک انسان بن کے زمین دے اتے نہیں رہ سکتا. اللہ رب العالمین نے انسان نو کیا مقام عطا فرمایا. قرآن مجید دا مطالعہ کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان نو خلافت دے منصب نال عزت اور شرافت عطا فرمائی ہے.
کہ انسان اللہ تعالیٰ دا خلیفہ ہے زمین دے وچ مخلوق خدا واسطے۔ تو انسان دیاں دو حیثیتیاں، دو حیثیت۔ اللہ رب العالمین دا انسان عبد اور بندہ ہے، اور باقی مخلوقات اور کائنات دا انسان بادشاہ ہے۔ کائنات اور خالق کائنات دے درمیان حضرت انسان دا مقام ہے۔ انسان واسطے اللہ تعالیٰ دے در دی گدائی اور بندگی، اور باقی موجودات اور کائنات واسطے حضرت انسان دی شاہی اور عزت اور کرامت ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ نو بھلا دے گا تو پھر جتنی کائنات ہے، جتنی موجودات ہے، ہر شے دی عزت اور کرامت انسان دے نال ہے، اور انسان دی عزت کرامت اللہ تعالیٰ دی ذات نال ہے۔ اگر انسان نے اپنی عزت اور کرامت اللہ تعالیٰ دی ذات نو چھوڑ کے دنیا دی کسے شے نال بھی عزت حاصل کیتی تو دینے دی ذلت دا ہوگا۔ انسان دی عزت اور کرامت، شان اور شوکت صرف خالق تعالیٰ اور مخلوق دے مابین ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بندگی نہیں چھوڑنی تے مخلوق تیری گدائی کرے گی۔ جے اللہ تبارک و تعالیٰ نو حضرت انسان چھوڑ دے وے پھر کائنات دی کسے شے نال اس نو عزت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہر شے نو اللہ تعالیٰ نے انسان کیتے بنایا ہے اور انسان نو اپنی ذات کیتے بنایا ہے، تو ہر شے دی عزت اور قدر انسان دے نال ہے، اور انسان دی عزت اور کرامت اللہ تعالیٰ دی ذات نال ہے۔ اے مقام ہے خالق تعالیٰ اور مخلوق دے مابین انسان دا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نو خلیفہ بنایا ہے، اپنا زمین دے وچ مخلوق کیتا ہے، لہذا دنیا دی کسے شے نال انسان عزت کرامت حاصل نہیں کر سکتا، سوچے گا ذلیل ہو جائے گا، دونوں جہان برباد ہو جائے گا۔ کیا کہ مال و اسباب نال عزت حاصل کرو گے؟ نہیں ملے گی۔ نسب دے تے غرور کرو گے، عزت نہیں ملے گی۔ حکومت اور سلطنت دے غرور کرو گے، عزت نہیں ملے گی۔ عزت جدوں بھی ملنی ہے اللہ تعالیٰ دی بندگی اور عبودیت نال ملنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو کیا مقام عطا فرمایا؟ منصب عطا فرمایا بہت بڑا، خلافت دا، نیابت دا، کہ انسان خلیفہ اور نائب ہے۔ خلافت اور نیابت اللہ تعالیٰ دی ذات دی ہے، چھوٹی نہیں۔ پیر دا خلیفہ ہوئے دے دا کنا مان ہوندا ہے، استاد دا خلیفہ ہوئے نائب ہوئے او دا مان ہوندا ہے، حاکم دے بادشاہ دا خلیفہ نائب ہوئے او دا مان ہوندا ہے، رسول دا خلیفہ تے نائب ہوئے او دی بھی بڑی شان ہوندی ہے، لیکن اس انسان دی کتنی شان ہے جس نو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو خلافت اور نیابت کیا ہے؟ زمین دے وچ اللہ تعالیٰ نے تانوں سانوں خلیفہ اور نائب بنایا ہے،
خلافت ہے تصرف. خلافت اور نیابت انسانی کیا ہے؟ زمین دے وچ تصرف. تصرف دا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان نو ملا کے جتنا ظاہری باطنی نعمتاں بڑھائیاں نے، جتنی وسائل حیات بنائے نے، ساریاں تو نفع اٹھاونا، یہ خلافت ہے. کیا ہے؟ خلافت ہے. خلافت کتے اختیار دی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تانوں سانوں اختیار دیتا ہے. زمین دے وچ وسائل رکھے نے، اختیار بھی ہے، وسائل بھی ہے نے. زمین دے وچ تساں اپنی مرضی نہ رہو، اپنے اختیار نہ رہو. صرف یہ نال خلافت نہیں ثابت ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے وسائل اور اختیارات نال دو چیزاں اور رکھیاں نے، ایک اپنی ہدایت، دوسرا آخرت. ایک ہدایت، دوسری آخرت. یہ اختیارات ہیں، مرضی ہے، وسائل ہیں نے، استعمال کرو، منافع اٹھاؤ، مضار تو بچو، نقصانات تو بچو. اختیار ہے، وسائل بھی ہیں نے. لیکن اگر انسان صرف اپنی مرضی نال اس دھرتی دے وچ زندہ رہے گا، خدائی ہدایت نو قبول نہیں کرے گا، تو انسان کافر، ظالم، فاسق، فاجر، منافق بن جائے گا. اپنے کتے بھی عذاب، خلق خدا کتے بھی عذاب. تو خلافت حقہ ادوں بندی ہے جدوں انسان اللہ تعالیٰ دی بھیجی ہوئی ہدایت نو بھی قبول کرے اور اس ہدایت واسطے آخرت دا جہان قبول کرے. تو خلافت کتے چار چیزاں ہو گئی: اختیارات، ملک، ہدایت اور آخرت. کتنا چیزاں ہو گئی؟ چار چیزاں ہو گئی. اختیارات نہ ہوندا، اختیار نہ ہوندا تے خلافت نہیں سی لبنی. ملک نہ ہوندی تے اختیار ہوندا تے سوال ہونا سی بھی اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتا ہے تے سا اپنے اختیار نو خرچ کتھے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ملک بھی دیتی ہے، لیکن اپنے اختیار نو اگر اپنی مرضی نال استعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ دے دین اور ہدایت تو بغیر استعمال، تو پھر بغاوت بڑھے گی. ہدایت آئی ہے، اگر تسا اپنے اختیارات نو ہدایت الہی دے مطابق استعمال کرو گے تو ان اختیارات دی تانوں جزا سزا ضرور ملنی ہے. وہ سزا جزا واسطے اللہ تعالیٰ نے آخرت دا جہان بڑھایا ہے. اب دنیا دے جتنی قوماں نے، جتنی مذہب نے، ہر قوم اور مذہب دا یہ دعویٰ ہے کہ دھرتی دے وچ اس جہان وچ اللہ تعالیٰ دے نائب اور خلیفہ اساں ہیں. ہر قوم، ہر مذہب دا دعویٰ ہے کہ دھرتی دے وچ اللہ تعالیٰ دے خلیفہ اور نائب اساں ہیں. دعویٰ تے ہر کوئی کردا ہے، لیکن دلیل دے نال دعویٰ ثابت ہوندا ہے. تصرف دی، اختیار دی اعلیٰ ترین صورت کی ہے حکومت اور سلطنت. حکومت اور اختیار، تصرف فی الملک دی اعلیٰ ترین صورت کیا ہے؟ حکومت. اب دنیا میں بڑا شور و غل ہے،
لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے آخری فیصلہ قرآن مجید دے نال انساناں دے فیصلے کر دیتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ دھرتی دے وچ زمین دے وچ خلافت جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ سوال پیدا ہوئے گا کہ خلافت ہے تصرف دا مطلب ہونا نفع چکنا، نفع اٹھانا، تے نفع اٹھان کی تے دو شرطاں نے۔ ملک ضروری ہے۔ ہن ملک دیا دو صورتاں نے، یا تے تساں ذاتی طور مالک ہو یا کسی نے تانوں مالک بنایا ہے۔ انسان ذاتی طور دے مالک نہیں، اس نو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے۔ اس نو تو اے دا ملک تصرف نفع اٹھانا اے مشروط ہے سند دے نال، جواز دے نال اور اجازت دے نال۔ تو اب جتنی انسان ہیں، جتنی قوماں نے، جتنی مذاہب ہیں، اساں انہاں تو پوچھتے ہیں کہ بابا تہاڈی خلافت، نیابت، زمین تصرف ہے، منافع حاصل کرو، وسائل حیات نال مقاصد حیات حاصل کرو، اتفاقی ہے، لیکن آیا خلافت کس دی جائز ہے اور کس دی ناجائز ہے؟ خلافت، حکومت، سلطنت، نظام زندگی دا حق کس دا ہے کس دا نہیں ہے؟ حکومت کس دا حق ہے کس دا نہیں ہے؟ اے دے اتے سانو کوئی ثبوت، سند، شہادت، دلیل اور برہان دی ضرورت ہے۔ او کی ہے؟ اساں کہہ سکتے ہیں مسلمان کہ میاں خلافت ساڈا حق ہے، حکومت ساڈا حق ہے، زندگی ساڈی حق ہے۔ اس واسطے جو حق کیتے مالک دی اجازت دی ضرورت ہے، جے تک مالک اجازت نہ دے نہ حق ہو سی، مالک اجازت دے گا پھر حق ہوئے گا۔ ہن مالک دا اجازت نامہ کنہ دے کول ہے؟ ساری کائنات پھر لو، دعوے دار بڑے نے لیکن ثبوت سند کسے کول نہیں۔ الحمدللہ سا مسلمانہ کول ہے۔ کیوں کہ کہنے اے دسو کہ خلافت او دی حق ہوئے گی جے دا دین حق ہوئے گا۔ خلافت، حکومت، زندگی اس دا حق ہوئے گا جس دا دین حق ہوئے گا۔ اب ساری کائنات پھر لو، اگر کسی کا دین حق ہے تو مسلمانوں کا دین حق ہے۔ ہمارے دین میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرا ذات رسول۔ دو چیزیں، اللہ تعالیٰ دا رسول اور اللہ تعالیٰ دی کتاب ساڈے کول ہے۔ لہذا خلافت دا حق، حکومت دا حق، زندگی دا حق، وسائل نو استعمال کرن دا حق، یہ کنہ دے نال ہے؟ مسلمانہ دے کول ہے، کیونکہ دین حق ہے۔ تو خلافت دے حق نہ حق ہومن دی بنیاد کیا ہے؟ دین کا حق ہونا۔ جس کا دین حق ہوگا اس کی خلافت حق ہوگی۔ کیوں؟ خلافت ہے نفع اٹھانا اور دین ہے اجازت نامہ، کہ ساری کائنات دی ہر بڑی چھوٹی شیدا خالق، مالک، رب، حاکم، معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ دے اذن، اجازت تو بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، کیونکہ کوئی حقیقی مالک نہیں، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اس دی اجازت تو بغیر کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا۔ جدو دی اجازت آ جائے گی زندگی دے سارے وسائل استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ صرف مشروط ہے کہ دین حق دے نال۔ لہذا جڑے لوگ شک و شبہ دا شکار نے کہ یار حق کیندہ ہے، اللہ دے بندیا رسول بر حق ہیں کہ نہیں؟ اور کتاب بر حق ہے کہ نہیں؟ تو جس پہ کو رسول حق ہوئے گا، کتاب حق ہوئے گی، وہی سراپا حق ہوئے گا۔
اب خلافت کی ہے، ساڈا اسلام فرماؤں ہے کہ خلافت مرد دا حق ہے، مسلمان دا حق ہے۔ کی دا حق ہے؟ مرد دا حق ہے، مسلمان دا حق ہے۔ کیویں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو پہلا خلیفہ کنوں بنایا ہے؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام بنایا کہ نہیں؟ جدو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، دو چیزاں نال اللہ تعالیٰ نے آپ نو خلافت دا اعزاز عطا فرمایا ہے، ایک تعلیم نال، دوسرا تعظیم نال۔ ایک تعلیم نال، دوسرا تعظیم نال۔ ساڈا تہاڈا ساڈا یقین ہے، ایمان ہے، پک ہے بھی اساں کنہاں دی اولاد ہیں؟ حضرت آدم دے بی بی حوا دی اولاد ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے خلافت کنوں دیتی ہے؟ اماں حوا نو دیتی ہے یا باب آدم نو؟ اور ساڈی اماں پاک اماں حوا ہے کہ نہیں؟ ساڈا بابا آدم ہیں کہ نہیں؟ ایویں نا اساں سارے کیندی اولاد ہے؟ اس جنتی جوڑے دی کیندی اولاد ہے؟ بابا نبی ہے، اماں ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں مینوں اپنے نبی دے ولی دی اولاد بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، نہ فرشتیاں نو، نہ جنہاں نو، نہ عرش عظیم نو، نہ لوح محفوظ نو، نہ سدرۃ المنتہا نو، نہ کرسی عظیم نو۔ بڑیاں بڑیاں مخلوقاں سان انسان تو بھی وڈیاں، لیکن خلافت اللہ نے حضرت انسان نو عطا فرمائی ہے، جنہاں نو نہیں، فرشتیاں نو نہیں، حضرت انسان نو۔ پھر انسان دے دو حصے نے، جوڑا ہے مرد اور عورت۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت ایک انسان نو دیتی ہے، انسانہ دے وچ صرف مرد نو عطا فرمائی ہے۔ کنو عطا فرمائی ہے؟ مرد نو۔ خلافت حقدار کون؟ انسان۔ انسانہ وچوں کون؟ مرد۔ اب دیکھو اماں حوا تے سن، لیکن قرآن مجید دا مطالعہ کرو اگر تانوں توفیق آئے گا۔ اللہ دے بندے پیٹو جڑا پیٹو ہے انہیں قرآن نو کیویں پڑھنا ہے؟ قرآن پیٹ دی کتاب نہیں تے نہ پیٹو کتاب ہے۔ اس کتاب دا نزول رحمت للعالمین دے دل مبارک دے ہوتا ہے، لہذا پیٹو انسان نہ قرآن تو کچھ لے سکتا ہے نہ قرآن انہوں کچھ دے گا۔ پیٹو دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں تے قرآن دا پیٹو نال کوئی تعلق نہیں۔ قرآن آیا دل دے اتے، دل نالے دا تعلق قرآن نالے، قرآن دا تعلق دل نالے نالے۔ جدو اساں پیٹو بنا گے الف الحمد لے کے والناس تک، قرآن نے کسے جا دے نہیں آکھا روٹی دی فکر کرو، روزی دی فکر کرو۔ قرآن نے فکر لائی ہے، انہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی کائنات دا جتنی کتاباں پڑھ لو، انسانوں کی کتاباں کی ابتدا روٹی تو شروع ہو دے تو روٹی دے بک دیا ہے،
روٹی دی فکر ہے. اور خدا دی کتاب کیا دی ہے؟ نہیں، الحمدللہ رب العالمین، رب او ہے، انہیں پالنا ہے. تو نہ پال سکتا ہے نہ پال سکتا ہے، لہذا تو رب ہو ہی نہیں سکتا. رب اللہ ہے، تو نہیں ہو سکتا. لہذا نہ روٹی کھاون دی نہ کھواون دی سوچ نہیں رکھنی، فکر نہیں رکھنی. یہ رب دا کام ہے، رب دی شان ہے. تے تو میں روٹی پالن دا بار نہ چکی نہ تیرے کو چکیا جانا ہے. اوہ بندہ رب بن سکتا ہے؟ تے جے تو نہیں بن سکتا تے تو فکر کیوں رب بنن دی رکھی بیٹھا ہے؟ تاں دے بیڑا غرق ہویا ہے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کنوں بنایا ہے؟ انسان کو. انسانہ نے بھی جو انہوں بنایا ہے؟ مرد نے. ہن جو کھو انسانی زندگی دے واسطے مرد اور عورت اے جوڑا ہے جے دے نال یہ دنیا دی، آخرت دی، دین اور مذہب سارا کچھ یہ دے واسطے ہے. جس وقت تک سنی مسلمانوں مرد مرد رہے گا، عورت عورت رہے گی، نہ دین اچ فساد پیدا ہو سکتا ہے نہ دنیا اچ فساد پیدا ہو سکتا ہے. مرد مرد رہے، عورت عورت رہے، وہ اپنی حق حد دے، یہ اپنی حق حد دے. نہ دین اچ فساد نہ دنیا اچ فساد. فساد کدوں پیدا ہوندے نے؟ جدو مرد رن دی حد دے داخل ہو جاوے تے عورت مرد دی حد دے داخل ہو جائے. یہ حداں دے داخلے پھر حد نہیں رہنے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جتھے حضرت آدم دا ذکر آیا ہے، خلافت دا، تعلیم دا، سجدے دا، تخلیق دا، تخلیق آدم، تعلیم آدم، تعظیم آدم، اتھے کسے جادے نہیں وکھا سکتا بی بی حوا دا ذکر نال آیا ہوا ہے. نہ تخلیق نہ تعلیم نہ تعظیم. تخلیق دی باری اللہ تعالیٰ فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا شیطان؟ خلقتہ بیدیا، اور میں نو اپنے ہاتھ نال بڑھایا. اینو بیدیا خلقتہ، اے ضمیر واحد ہے، مرجع حضرت آدم ہے. ایتھے دو نہیں، خلقتہما، کہ میں نے آدم کو اور حوا دو کو بنایا ہے اپنے ہاتھ سے. تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدیا، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. صرف آدم کو، حوا دا نام کوئی نہیں. ہے تخلیق. دوجی ہے تعلیم. کی بولو؟ تخلیق وچ بھی اما حوا دا نام کوئی. جدوں آئیے تعلیم دی واری، اتھے بھی اما حوا دا نام کوئی نہیں. قرآن کھول پڑھ، پڑھوا بھی لائے. اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو آکھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. تے خلیفے نو اللہ تعالیٰ نے عزت اور کرامت کادے نال دیتی؟ فرشتیاں دے اٹھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. اے قرآن مجید دی آیت کھول، قرآن مجید کھول، آیت پڑھ، سورت پڑھ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تعلیم دی. اما حوا دا نام. اچھا تینوں ماں چوکھی پیاری ہے، اللہ بڑھاؤن والے نوں پیاری نہیں لگتی. تعلیم آدم میں بھی عورت شریک.
کلا مقابلہ ہویا ہے۔ آدم علیہ السلام امتحان علم پاس ہو گئے، تیجی واری آئی ہے تعظیم آدم کی، کیا کان کھول کے سن لے۔ نئی روشنی والے کہتے ہیں مرد عورت کے ساتھ برابر کی شریک ہے علم اور تعلیم میں۔ میں نے کہا تعلیم ربانی ہے تو عورت شریک نہیں ہے، صرف مرد کے لیے ہے۔ تعلیم ربانی، خلافت ربانی صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ اور تعلیم جب خلافت ربانی صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، اس لیے تعلیم ربانی بھی صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ آیت دستی پئی ہے کہ مسلمانوں جے خلافت حکومت لینی جیلا بڈی نو بندے دے نال نہیں رلاونا، بڈی نو گھر رکھیا جے بندے نو باہر رکھیا جے۔ تیسری آیت جدوں آئی نا سجدے دی واری، وہ اپنے پیو ماں دی تاریخ تو انہوں یاد ہے؟ وہ اللہ رکھے دے نور دین دی نہیں پیا پوچھدا میں، اور کرم بی بی دی نہیں پیا پوچھدا میں، پوچھدا پیا آدم تے حوا دی۔ کرم دین دا کیا پتا کرم فی الدین ہے یا گرم فی الدین ہے؟ میں تیرے اپنے پیو چاچے دی نہیں پہ پوچھدا، میں نوع انسانی کے باپ حضرت آدم کی بات کر رہا ہوں۔ اور توانوں کوئی اپنے آدم تے حضرت آدم صفی اللہ اما حوا پاک دی کوئی توانوں اپنی تاریخ یاد ہے؟ وہ جب ماں دے پتروں تاریخ یاد رکھ دے پیو دادے دی، ادھر آدم کی تاریخ یاد رکھ دے، ادھر محمد رسول اللہ دی تاریخ یاد رکھ دے، اے انسانوں مسلمانوں کدی ذلیل و رسوا نہ ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدے دی واری آئی تعظیم دی کی تعظیم، تعظیم سمجھائے لفظ دا فرق، تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتیاں نو وَإِذَا سَوَّيْتُهُ آدم وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں، نفخت فیہ من روحی، جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں، اب حوا دا نا نہیں بے حوا میں اپنی روح پھونکا، آدم میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے فوراً سجدہ پڑھ وجنا ہے، فوراً سجدہ کر دینا ہے۔ تسبیح آدم جسمانی، تسبیح جسمانی اور نفخ روحانی، دو تو بعد وہ فرشتے ہو سجدے تے گر پینا ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدے وچ اے ہے تعظیم آدم۔ وہ اتھے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بی بی حوا شریک ہے سجدے وچ۔ اللہ تعالیٰ نے اما حوا نو سجدے شریک کیتا ہے کہ فرشتے ہو آدم نو بھی سجدہ نال کرو تے اس کی گھر والی بھی نال کرو۔ یہ بھی معاذ اللہ خاتون اول ہے۔
آج کل کا رواج ہے انگریزی دور میں نا، وہ جو صدر ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی گھر والی کو کہتے ہیں خاتون اول، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ جمہوریت میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، خلافت میں ساتھ ساتھ نہیں ہوتی، گھر میں ہوتی ہے۔ اما حوا نو اللہ تعالیٰ نے نہ تخلیق دی وچ حضرت آدم نہ رکھے ہے، نہ تعلیم وچ رکھے ہے، نہ تعظیم وچ رکھے ہے۔ آدم، مرد، انسان، ان تریاں چیزاں وچ کلا رہا ہے۔ اب جو کہتے ہیں مرد عورت تعلیم میں برابر ہیں، میں کہتا ہوں تخلیق میں بھی ہے، تخلیق میں برابر نہیں، پیدائش برابر نہیں، تعلیم میں بھی نہیں، تعظیم میں بھی نہیں۔ تو بس تین چیزیں بنیادی ہیں، تخلیق، تعلیم، تعظیم، تشریع، تدبیر۔ کئی شے دے وچ عورت مرد کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دی سنت کے ہوئی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کنوں بنایا ہے؟ مرد نوں۔ اور ساڑھے رسول دی کیا سنت ہے؟ ساڑھے رسول دی کیا سنت ہے؟ وہ ساڑھے رسول تے نبی نے بھی اپنے خلیفے بیبیاں نوں نہیں بنایا، مرداں نوں بنایا ہے۔ حالانکہ ایک طرف زوجہ رسول ہے سیدہ عائشہ قدسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ رسول ہے، اور دوسری طرف بنت رسول ہے حسن اور حسین کی اماں پاک۔ عظیم ترین عورتیں ہیں، رسول نے ان کو ولایت دی ہے، ولایت دی ہے، خلافت نہیں دی، ولایت دی ہے، خلافت نہیں دی۔ تو جب رسول دی نگاہ دیواری آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت دیتی ہے صدیق اکبر نو، تو ولایت عطا فرمائیے رسول پاک نے اپنی گھر والی نو۔ وہ ساڑھے نبی دے خلیفے بیبے نے کہ بندے نے؟ صدیق اکبر، عثمان غنی، عمر فاروق، مولا علی، چار خلیفے نے، انہاں دے وچ کی بی بی دا نا ہے؟ تو یا تو چاروں کو چھوڑو جو جمہوریت پسند ہیں، یا تو پھر رسول تو کمی رہ گئی ہے، وہ پھر تساں پوریاں کر لو۔ جس رسول میں کمی ہے وہ تمہارا ہے، اور جو رسول کمیوں سے پاک ہے وہ ہمارا ہے۔ تساں آندے ہو بیبیاں نو تے شریک نہیں کیتا، رسول نے حق ماریا ہے۔ جب جمہوریت میں آئے تو رسول پر اعتراض اور تنقید ہو رہی ہے، حق مار دیا، انہاں نوں نہ رکھنا سی۔ جب خلافت میں کہو گے نا، خلافت میں آؤ گے تو خلافت میں آؤ گے تو جو رسول نے کیا وہی حق تھا۔ اور رسول خدا دی سنت ہوندا ہے، خدا دی سنت مرد نو خلیفہ بناونا، رسول دی سنت۔ اس تو بعد پیراں فقیراں دی سنت ہے کہ نہیں؟ ساڈے وچ کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے، ہیں کہ نہیں؟ تے ایمانداری نال دسو غوث العظم جیلانی دا خلیفہ وہ کوئی بی بی ہوئی ہے کہ بندہ؟ خواجہ معین الدین اجمیری دا،
وہ کوئی بی بی ولایت دی ہے، خلافت نہیں دی۔ ولایت ہے خدا اور بندے سے تعلق، ولایت ہے بندے اور خدا کا تعلق، خلافت ہے بندے اور بندے کا تعلق۔ ولایت دی ہے، خلافت نہیں دی۔ غوث الاعظم جیلانی دا خلیفہ بی بی بھی کھا۔ یہ دا مطلب ہے سنی انہوں آکھدے نے جہدے کول خدا دی سنت بھی ہوئے، رسول دی سنت بھی ہوئے تے نبی تے ولیاں دی سنت بھی ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا سنی ہو سنت خدا دے بھی اپنا خلیفہ مرد نو بنایا، رسول دی سنت انہیں بھی اپنا خلیفہ مردہ نو بنایا ہے، اور فقیران دے ولیاں دی سنت ہے، ان کی بھی سنت ہے کہ انہوں نے بھی اپنا خلیفہ مرد نو بنایا ہے۔ تو سنت الوہیت اور سنت رسالت اور سنت ولایت، خدا رسول ولی تینہ دی کوئی سنت ہے۔ جے خلیفہ بناونا تو بندے نو بناونا، بڈی نو نہیں بناونا، بڈی نو نہیں بنانا۔ تہاڈا کیا خیال ہے؟ بنانا چاہیے نہیں بنانا۔ اب میرے ایک بندہ میں نو کہنے لگا مسلمانوں کی حکومت کہوں گا، مسلمانوں کی حکومت کیوں خوشی ہے؟ میں کہا جدو بندے بنے نے بڈیاں تے بڈیاں بنیاں نے بندے، تو خدا علی سنت ہو گئی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت حکومت دیتی سی مرد نو، تساں دیتی ہے بڈیاں نو، تے خدا دا خلیفہ بڈی نہیں ہو سکتی، بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ تساں خدا دی سنت چھوڑی ہے، حکومت خدا دی تواڈے کول چلی گئی ہے۔ خدا کی حکومت تب آئے گی جب خدا کی سنت آئے۔ خدا کی حکومت اس وقت آئے گی جب خدا کی سنت آئے گی۔ خدا کی کیا سنت ہے، رسول کی کیا سنت ہے، ولیوں کی کیا سنت ہے۔ ولایت دیو بیبیاں نو، انہاں دا بھی حق ہے، لیکن خلافت انہاں دا حق نہیں۔ تہاڈا کی خیال ہے، کچھ سمجھ چاہیے کہ نہیں؟ یہی تے گل ہے، جتھوں بندے تھڑکدے نے تے پھر کھڑدے نہیں۔ تو ساڈا ایمان کیا عقیدہ ہے؟ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے۔ مرد خلافت کا حقدار ہے، حاکم مرد ہو، کیا ہوا ہے؟ مرد ہوا ہے۔ تخلیق میں سب سے پہلے مرد ہے، تعلیم میں مرد ہے، تعظیم میں بھی مرد ہے۔ اچھا بھی ہوں بی بی نو اللہ تعالیٰ نے کادے واسطے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کیتے مرد نو بنایا ہے، اور مرد کیتے عورت نو بنایا ہے، عورت نو اپنے کیتے نہیں بنایا۔ قرآن پاک اللہ فرماؤندہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی دے وچوں من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے عورت نو حدیث پاک کھبی پسلی دے وچوں بنایا۔ تو پھر ہویا کہ کھبی پسلی چوں بنی، اگے اللہ فرماؤندہ ہے بنائی اس واسطے لیسکن الیہا، لیسکن، تاکہ وہ مرد اس عورت کے ساتھ سکون حاصل کرے۔ اس عورت کے ساتھ ہے تو عورتیں مردوں کے سکون کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ تو جدو بیچاریاں آپ دفترہ میں جان گیا تو آپ بھی بے سکون، تو بھی بے سکون، وہ بھی بے سکون، تو سکون تینوں کتھوں لبنا ہے؟ سکون دیندا ہے جیڑا سکون وچ پیا ہوئے، ایک تھکا ہوندا ہے، ایک سکون نال ہوندا ہے۔ جیڑا سکون وچ ہوئے وہ سکون دیندا، جیڑا تھکا ہوئے وہ کدی سکون نہیں دیندا۔ وہ بیویاں کما کما کے تھکیاں ہونگیاں، بندے بھی کما کما کے تھکے ہونے نے، مرو تے سکون ساڈے پیو نوں لبنا ہے۔
اس واسطے بی بی نو رہو گھر رکھو، انہوں آگ تو سکول نہ رہ، تو میں کما کے آواں، ہمیشہ کماواں والا تھکدا ہے، میں کما کے آواں گا تو گھر سکون نہ رہ، میں کما کے آواں گا، میں کماون نال ہوواں گا تھکا ہویا، تے میری تھکاوٹ لاونی ہے تو کیا حال ہے، ٹھیک آئیو، خوش ہو، تکڑے، اللہ سے خوش رکھے، سالن بھاجی روٹی پانی اے لو۔ تے جی ابا ان نے بھی تعلیم حاصل کی تھی ہو سی، تم اس کو کہو گے روٹی کو شٹ اپ ہوٹل سے کھا لو، اے جدوں دیاں بڑھیاں کمائی دے لگیاں نے ہوٹل تاں ہی تے بنے نے، نہ تے عزت دی روٹی تے گھر لب دی، عزت دی روٹی مہمان کو بھی گھر لب دی سی، مہمان نو بھی گھر لب دی سی تے بندے نو بھی، اور مہمان نو گھر لب دیے، کوئی مہمان آوے ہوٹل دے جاندہ ہے، کدی کسے دا بوہا کھڑکایا ہے، مہمان ہی تو گئے، جان چھٹی، میزبانی تے مہمانی سبحان اللہ، ادو تو بھی محروم ہو گئے، ہوٹل نے کر دیتا، پھر بندی سی بی بی، وہ بھی گئی ہے۔ اب ایک بات اور کرتا چلوں، باتوں تے بہت ہیں، جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو علم دیتا، تو صاحب ظاہر ہے آپ نے جو سب فرشتیاں نال سوالی جوابی ہوئے، تے صاحب ظاہر ہے آپ دا جسم و روح مبارک دونوں سن، اور تیرا میرا پوری دنیا کا بنیادی مسئلہ ہے کہ انسان کا سب سے پہلا مسئلہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، انسان کا مسئلہ۔ اب میں کہتا ہوں جو آدم کا بیٹا ہے اس کا مسئلہ پیٹ نہیں ہے، کیوں؟ سن، جدو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھوکی ہے، تو آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمایا مولا کریمہ سجدہ بعد اج کرامی پہلے روٹی دا تے پوچھ، بھئی مولا کریمہ یہ امتحان شروع کر دیتا ہی جے تک پیٹ نہ پمے روٹیاں دے سبے گلہ کھوٹا، سجدہ بعد اج کرامی مقابلہ فرشتے نال بعد اج کرامی، میرا مسئلہ تے روٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خلیفے اور نبی نے بتایا کہ انسان کا پہلا مسئلہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، انسان کا پہلا مسئلہ ہے کہ تعلیم ربانی ہوئے تے تعلیم بھی خدا بندی ہوئے، یہ انسان کا پہلا مسئلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو بنایا تے آدم علیہ السلام نے نہ روٹی دی گل کیتی، نہ بڈی دی نہ مکان دی، کسی دی گل نہیں کیتی، پڑھ قرآن، نہ روٹی دی نہ بڈی دی نہ مکان دی، کیوں؟ ایک خلافت دا نظام ہے، جس ذات پاک تعلیم اپنی تعلیم دے رہی ہے، فرشتیاں نو تعظیم کرا رہی ہے، اسے کو روٹی بڈی دا بکلا مک گیا، اللہ تعالیٰ نے مکان جنت کو بنایا، عورت اماں حوا کو بنایا، مکان پہلے، عورت اس کے لیے، مکان اس کے لیے، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی بڈی مکان، اے بعد دیا گلہ نے جا پاؤ گے تعلیم اسلامی میں،
تو خلافت کے ساتھ روٹی کپڑے مکان کا کبھی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور جب تعلیم خداوندی کو چھوڑ دو گے، ارے سب سے پہلے ہے تعلیم خداوندی ہو تاکہ انسان خلافت خدا کے قابل ہو، پھر تعظیم خداوندی ہو تاکہ انسان اپنا مقام انسانیت حاصل کر لے۔ علم بھی پہلے، عظمت پہلے، روٹی کپڑا مکان بعد۔ یہ اسلام میں جاؤ گے دینی مدرسے میں روٹی کپڑے مکان بڈھی گاڑی کی گل نہیں کرن گے، وہ آکھن گے یار تعلیم ربانی ہے، تعظیم خداوندی ہے۔ باقی جدے جاؤ گے روٹی کپڑے مکان دی گل ہونی ہے، کیونکہ وہ تعلیم الہی نہیں ہے جس میں سب سے پہلے ابتدا روٹی کپڑے مکان سے، وہ کبھی تعلیم اسلامی تعظیم انسانی نہیں ہو سکتی۔ جو گل ہی روٹی دیتے مکہ یہ تعظیم کتوں ہوئے گی؟ سنی مسلمانوں، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانہ تو حکومت کی میں کھسیے، میں کہ یار سنو، جدو مرد گھر دے وچ حاکم ہوئے گا نا اللہ تعالیٰ حکومت بھی دے دے گا، تے جدو تواڈی حکومتاں گھروں مکیاں نے باہروں بھی مک گئی ہیں۔ گل میری دیسی ہے، لفظ سوکھے میں، لیکن غور نال سن، جدو مرد گھر تو ہمیشہ یاد رکھی عزت بھی گھر تو بن دیے تے ذلت بھی، پہلی بادشاہی گھر تو لب دیے پھر قوم بادشاہ بناؤں دیے۔ وہ یار جیڑے بندے نو گھر کھلے پاؤندے ہو من انہوں تساں آکھو گے بادشاہ بناؤ، تساں آکھو گے اترے گھر وچ تے کھلے پاؤندے نے ساڈا بادشاہ بنیا ہے، بڈھی جان دی نہیں ساڈا سردار ہے، ایویں۔ تو اس کا مطلب ہے بادشاہ، ملا، پیر تے حاکم تے عوام، سب تو پہلے گھر دے وچ تے تساں اپنی بادشاہی سنبھالو، جیڑی باہر والی بادشاہی ہے تانوں خود بخود مل جانی ہے، وہ دے کے تانوں کسے مران دی لوڑ نہیں۔ گھر میں کیسے؟ کہتے ہو گھر میں کیسے؟ یہ گل گھر میں کیسے؟ سنی مسلمانوں، گھر دے وچ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت، مرد وڈا عورت چھوٹی، گھر دے وچ سب تو پہلے خلافت اور حکومت اور بادشاہی قائم کرو۔ کس طرح؟ کہ میں تانوں دساں بھی گھر وچ بندہ وڈا یا بڈھی، حدیث پاک کے جڑے ملک دی بڈھی وڈی ہوئے وہ گھر نہیں، ملک نہیں وستا، تے جڑے گھر دی عورت وڈی ہوئے وہ گھر بھی نہیں وستا۔ خلیفے دا کام ہوندا فیصلے کرنے، مرد ادوں وڈا بندا جدوں گھر دے فیصلے کرے۔ گھر دے فیصلے کیویں؟ گھر دے وچ کنے آنا ہے کنے نہیں آنا، یہ دا فیصلہ جے کردا ہے بڈھی تے بڈھی وڈی، جے کر رہے بندہ تے بندہ وڈا۔ گھر وچ کنے تے عورت نے کتھے جانا ہے تے کتھے نہیں جانا، یہ دے فیصلے جے کر رہے بڈھی تے او وڈی، جے کر رہے بندہ تے بندہ وڈا۔ تریجی ہوندے نے کڑیاں تے منڈے دے رشتے، جے کڑیاں دے منڈیاں دے رشتے اے دا فیصلہ جے کر رہے بندہ تے سمجھو گھر بندے دا وڈا ہے، جے کر رہے بڈھی پھر بڈھی وڈی۔ اس تو بعد ہے تعلیم دے تربیت، جے تعلیم تربیت کڑی دے منڈے دی تعلیم تربیت دا فیصلہ جے دے کول ہوئے گا وہی وہ گھر دا وڈا ہوئے گا۔ اے چار فیصلے تساں اپنے گھر آپ کرو، گھر وچ کنے آنا ہے کنے نہیں آنا، گھر وچ کی لے آنا ہے کی نہیں لے آنا، رشتے کڑی منڈے دے کتھے کرنے نے، تعلیم تربیت انہاں دی کیویں کرنی ہے۔ اے چار فیصلے تساں اپنے کو رکھ لو، میں میری بڈھی نے میری دھی نے کتھے جانا ہے کتھے نہیں جانا، یہ چار فیصلے تساں رکھ لو تے تساں گھراں دے ہو جاؤ گے وڈے، تے جدوں گھراں وچ امن امان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دوواں جہاناں دی عزت بھی عطا فرما دے۔
ایویں ہے کہ نہیں؟ تہاڈا کی خیال ہے؟ تو پہلے اپنی گھر دی بات صحیح تے سنبھالو. جہدے کول چپے تے نہیں ہوندی اودے کول گٹھ کتھوں ہونی ہے؟ اور ساڈے مولوی آندے نے ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے. میں کہ بابا پہلے گھر دی تے سنبھالو. گھر بڈھی 2 دفعہ شٹ اپ کریں دی 3 دفعہ تیرا ہوش نکل ویندا ہے. تے شاہی کریں گا تو دنیا دے اوتے. تو جمہوریت میں مرد کافر اور عورت 2 چیزیں انہوں نے شامل کی تھی. اور خلافت میں نہ کافر ہے نہ عورت ہے. جمہوریت میں کافر کا وہ ووٹ ہے، عورت کا بھی. خلافت میں نہ کافر کا ووٹ ہے نہ عورت کا ووٹ ہے. تو بابا کہاں گئی؟ عورت کو جب باہر نکال لیا تو بات تو ختم ہو گئی. عورت بڑی ہے. جب ہم کو عورت حکومت عورت دے صدقے ملنی ہے تو عورت دے آکھنے انہیں آکھا چپ کر انہیں تھلے لا دیا گی، نخرے نہ کر. وہ اللہ دے بندے ہو، بڈھی دا مکان ہوئے تو بندے نو بولن دین دی. وہ دے خبردار گل نہ کریے، تیرے پیو دا نہیں میرے پیو دا ہے. وہ بڈھی دا مکان ہوئے تو بندے نو بولن نہیں دین دی. تو جب تو حکومت بڈھیاں دے صدقے ملن گیا اترے تو تختے تو بولن دین گی. انہیں کہا چپ شٹ اپ، میرے صدقے ملیے. مرد دی شان نہیں کہ بڈھی دے اولے جیوے. بڈھی دی شان ہے مرد دے نال جیوے. تو اے افشاں قرآن مجید دے میں 3 آیاتاں پڑھیاں نے. میں رسمی رواجی گل نہیں کی تھی. قرآن تو شروع کیتی ہے تخلیق آدم، تعلیم آدم اور تعظیم آدم. یہ 3 ہیں. اس کے ساتھ عورت کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر ہم بھی شریک نہیں مانتے. مرد عورت برابر نہیں ہو سکتے. میں دریا دے گیا راوی دے کشتی دے اتوں پار جانا سی. وہ پانی آیا نے کشتی تھلے لے گئی. تے ملا اٹھ کے آندا ہے سارے ملا آندا ہے بندے تھلے لو دے کشتی کھینچو. میں وچ بیٹھا تھا. میں کہا نہیں بابا یہ بوڑھیاں بھی نال کڈو. مرد عورت شانہ بشانہ. میں کیا سا مردہ نے کلی کشتی نہیں چھکڑی. میں کیا بوڑھیاں نو کال کڈو. ہوں بیبیاں بھی حیران تھے، ملا بھی حیران بھی ہے، مولوی کتھوں آ وڑیا ہے. میں کیا یا گل منو بھئی بوڑھیاں گھر سونیاں دے بندے باہر سونے. بڈھی چھوٹی ہے شان ہے تے بندہ وڈا ہے. ہاں ویکھا میں کہا شان بھی ساڈی وڈی تے بار بھی اسی چکاں گے. شانہ وچ برابر شانہ بشانہ شانہ وچ برابر. تے جدو بار چکن دی والی ہوئے تو چک موسیٰ تو چک. کیوں بابا؟ میں کہا نال لو یا من لو کہ مرد عورت برابر نہیں ہے پھر رسہ میں کھینچاں گا. جب مرد عورت برابر ہیں تو بوڑھیاں نو پہلے رسہ چھکو بندے بعد چھکڑ گئے. ہن اللہ جواب ہو گئے. کیونکہ قرآن دی گل فقیر کردا تے فقیر دی گل دا کوئی توڑ نہیں ہوتا. ملہ دی گل دا توڑ ہے کیونکہ ملہ جدو گل کرے گا اپنی کرے گا. تو ملہ دے بندہ بندے دا توڑ کر سکتا ہے. فقیر جدو بھی گل کرے گا رب دی گل کرے گا رب دا توڑ نہیں ہوتا. چپ. میں کہا ہو بڑھیاں کڈو پہلا. ہوں وہ بیویاں منہ تھلے کر. میں کہا نکلو باہر. میں کہا ووٹاں کتے نکل سکتے ہو کشتی کھچڑ گی تو موت ہوندی.
اے اللہ دے بندے ہو، جڑا قرآن دے رسول دے خلاف چلے گا خچ بن جائے گا، نہ دے کول ایمان رہے گا، نہ عقل رہے گی، نہ غیرت رہے گا، نہ ادب رہے گا، انسانیت تو محروم ہو جائے گا۔ ایویں کہ نہیں؟ مرد عورت برابر؟ شریعت ساری اجازت دین دی ہے کہ بڈھی غلطی کرے نا، وڈی غلطی ہوئے تے مرد انہوں مار سکتا ہے، کٹ نہیں سکتا، چھوٹا پھڑ لوے مار سکتا ہے، منہ دے نہ مارے، 2-3 تھپڑ۔ اچھا بڈھی بندے نو مار سکتی ہے؟ برابر ہے جی شانہ بشانہ تے مرو، پھر ایویں کرو، 3 او مارے 3۔ پہلے گھر میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ بڈھی تینوں 3 دفعہ مارے، تو انہوں وٹے دا سٹا، پوچھو کیا آگے؟ جی جمہوریت ہے، گھر میں آ رہی ہے۔ کرو گے میں مسجد ہی بیٹھے ہو، بچاش کرو گے؟ وہ بڈھی بندے نو بندہ مارے بڈھی نو تے بڈھی پچا جاوے، صبر کر جاوے، آنے نے بڑی صبر والی بی بی ہے، تعریف کر دے۔ اچھا بندہ 1 مارے بڈھی 2 مارے، کی آ کر گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے کئی صفحیاں دے حضرت آدم علیہ السلام دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ خلافت دا، تخلیق دا، تعلیم دا، جناب تعظیم دا، سجدے دا، نفخہ روح دا، تصویہ جسمانی دا۔ ارے تجھے مجھے کو اور تجھے کو انسانی زندگی بتانے کے لیے۔ تو مسلمانوں لمبا چوڑا مسئلہ نہیں، تاریخ پڑھو۔ جدوں مسلمانوں دیا بیبیاں بادشاہی دے فیصلے گھروں ہوندے سن، بڈھیاں دے، ادو مسلمانوں دی حکومتاں بادشاہاں نے کھلے کھا دینے بھی گھروں بڈھی دا فیصلہ کر کے آیا دے اگے سلا دیتا ہے۔ مغلی آئے میں گئی ہے، عثمانی آئے میں گئی ہے۔ سمجھو جیڑی حکومت سنت الہی دے ہوئے گی، وہ دے نال خدا تعالیٰ دی مدد بھی ہوئے گی، رسول دی مدد بھی ہوئے گی۔ اس حکومت کو کبھی کافر نہیں لا سکتے اپنی جنگوں کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ۔ اور جیڑی حکومت مسلمانوں سنت الہی دے خلاف ہوئے گی کہ فیصلے دے کرن بڈھیاں گھراں دے وچ تے بادشاہ نو یس سر کے آون تے باہر اندر بڈھیاں دے نوکر دے سارے بادشاہ بڑے کھڑے ہون تے مڑ گل نہیں بنتی۔ تاریخ پڑھ، جدوں مسلماناں مرداں دے فیصلے، حکومتاں دے فیصلے مرداں کول نہیں بڈھیاں کول آئے نے، ادوں مسلماناں دیاں حکومتاں سن تے لگیاں گئیاں نے، نہ خدا نے مدد کی ہے نہ رسول نے۔ لشکر سن، فوجاں سن، سپاہ سن، اسلحے سن، ہر شے، جدو خدا اور اس کے رسول نے مدد نہیں کی، مسلمان کی میں جیت سکتا ہے؟ اور جیڑی نظام حکومت رسول خدا دی خلافت اور سنت دے اتے آئی، اللہ دی گل میں تلواراں ٹوٹیاں ہویاں، لیکن جدو خدا دے رسول دی مدد آئی ہے، ٹوٹیاں تلواراں نال صحابہ کرام فاتح عالم بڑے نے۔ تو دین دا فساد اس واسطے میں آدھا یار مرداں دا مذہب جیڑا ہے نا، مرداں والا مذہب وہ کیڑا ہے؟ اسلام ہے۔ مرداں دا مذہب، کیونکہ اسلام میں مرد کی خلافت ہے، تو مرداں دا مذہب کون ہے؟ تے مرداں والا دین ہو گیا اسلام، تے مرداں والا مذہب ہو گیا اہل سنت والجماعت۔ یہ ہو گیا اہل سنت والجماعت۔ ہاں یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت۔ تو اس تو بعد ایمانداری نال دس، میں مسجد بیٹھے ہیں، وڈیائی دی گل نہیں، اگر خلافت دی گل کر رہی ہیں اساں کرنے ہیں، یہ دا مطلب ہے جے مرد بن نہیں دے چیشتیاں نہ لگنا پوے گا تینوں۔ جمہوریت عورت کا نام ہے، خلافت مرد کا نام ہے۔ جمہوریت سے عورت نکال دو، جمہوریت ختم، خلافت سے مرد نکال دو، خلافت ختم ہو جائے گی۔ تو خلافت اور جمہوریت کا فیصلہ
ووٹوں سے، پرچی سے، ڈنڈوں سے، نوٹوں سے نہیں ہوتا، مرد اور عورت کے ساتھ ہوگا۔ جمہوریت کیوں ہلاک ہے؟ عورت بڑی شریک ہے۔ خلافت کیوں کامیاب ہے؟ مردوں کی سنت ہے۔ ساڈے کول خدا دی سنت ہے، اسی آدھے اماں ہوا اساں تیرے بھی نوکر ہیں، لیکن ابا آدم خلیفہ تساں ہو۔ تو خلافت آدم، خلافت انسان، خلافت مرد کی بات جس دین میں ہوگی وہ دین مردانہ ہمیشہ فاتح رہے گا۔ جس مذہب میں یہ اصول ہوگا وہ مذہب مردانہ، جس جماعت میں یہ اصول ہوگا وہ جماعت بھی مردانہ۔ الحمدللہ جڑا حقیقی جڑا اللہ دا فقیر ولی ہوندا ہے مرد وہی ہوندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ وہ مرد ہوندا ہے، حقیقی مرد ہوندا ہے۔ اس واسطے دین جتنی قوماں تباہ ہوئی نے مسلمانوں، مسجدیں بیٹھا قرآن کھول لو، جتنی قوماں تباہ ہوئی نے، جتنی مذہب برباد ہوئے نے، جتنی انسانہ دی تباہی ہوئی ہے، صرف دو چیزاں نال، مرد اور عورت دے وچ جدوں گھاٹے وعدے ہوئے نے نہ دین بچے نہ دنیا۔ تے جدوں مرد مرد والے خانے چ رہے، عورت عورت والے خانے چ رہے، عورت گھر رہے، محرم نال رہے، پردے نال رہے، چار دیواری دے وچ رہے، نہ کوئی فتنہ بندا ہے نہ کوئی فتنہ وددا ہے۔ امن امان اسے نال ہونا ہے، امن امان اسے نال ہونا ہے۔ اس واسطے اسی آنے کوئی لڑن مرن دی لوڑ نہیں، اپنی عزت کو بچاؤ، گھر میں رکھو۔ کس طرح رکھو؟ گھر میں رکھو۔ جب عزت گھر میں ہوگی تو گھر کی ضرور عزت ہوگی، اور جس گھر کی عزت ہوگی اللہ تعالیٰ اس گھر عزت والے گھر کو پوری دنیا کی عزت عطا فرمائے گا۔ تو جتنی دور حاضر مسلمانوں فتنے فساد انہوں نے ایک کو بنیاد ہے، عورت کا باہر آ جانا، مرد کا گھر چلا جانا، اس سے وجہ تو فساد ہے۔ تو ہم تو ساؤں آکھو کہ مولوی صاحب بیبیاں نو تعلیم نہیں دینی چاہیے تھی، میں آنا تعلیم دیو، تعلیم دیو بیبیاں نو، تین شرطاں نال۔ ایک دے بیوی نو گھر تعلیم دیو، گھر تو باہر کوئی تعلیم نہیں، گھر دے اندر تعلیم دیو۔ دوسرے درجے وچ محرم تعلیم دے وے، کون دے وے؟ محرم، غیر محرم۔ تیسرے درجے میں عورت کو تعلیم دیتے ہو تو عورت کی تعلیم دو، عورت کو تعلیم دیتے ہو تو زنانہ تعلیم دو، نسوانی۔ کیا؟ مرد اطاعت، گھر کی حفاظت، مال امانت داری، خدا دی عبادت گزاری، پردہ تے چادر تے چار دیواری۔ اے تیرے بال ہے، او تیرا بندہ ہے، اے تیرا مال ہے، اے تیرا گھر ہے، او تیرا رسول ہے، اللہ تیرا رب ہے۔ او دی بندگی کرنی ہے، اس دی غلامی کرنی ہے، مرد دی تابع داری کرنی ہے، بالاں دی پرورش کرنی ہے، گھر دی حفاظت کرنی ہے، چادر چار دیواری دے وچ رہنا ہے۔ یہ دی تعلیم عورت نو دیو، عورت کو تعلیم دو عورت رہنے کی، عورت روے دیو اے تین شرطاں نال۔ گھر تو باہر خدا دا قہر، غیر محرم تعلیم دی کیڑی لوڑ پئی ہے؟ ابے غیر محرم، ہن تساں کو مسجد ہے غیر محرم ہے، بابا کسی پر اعتبار نہیں ہوتا۔ گدڑ 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 مدینے شریف دا ککڑ چھوڑے گا؟ او بھگیاڑ مدینے دا ہوئے او چھوڑے گا بکریاں نو؟ نہیں۔ ہن تساں کو سبحان اللہ برکت والا بھگیاڑ مدینے شریف دا،
او بگیاڑ مدینے دا ہوئے بھاویں مکے دا ہوئے بکریاں، بھاویں مسجد دا ہوئے تے بھاویں مدرسے دا ہوئے، مڑ ہو یا تے غیر محرم، چاہے داڑھی والا ہوئے داڑھی بننا ہوئے، خطرہ ضرور کرائے۔ عورت کو تعلیم دو، گھر میں محرم دے، عورت کی تعلیم ہو، عورت کی نسوانی زنانہ جوڑی دسی ہے میں دو تیریاں دادیاں نانیاں۔ اب مجھے بتاؤ صلاح الدین ایوبی دا نام ہے تاریخ ہے کہ نہیں؟ تے کیڑے مدرسے جو دی ماں پڑھی ہے؟ نور الدین زنگی دا نام ہے کہ نہیں؟ کیڑے مدرسے دے وچ دی ماں پڑھی ہے؟ میرے علی دا نا چار دانگے عالم وچ ہے کہ نہیں؟ کیڑے مدرسے وچ میرے علی دی اماں پڑھی ہے؟ پوری دنیا چ احمد رضا بریلوی دا نام ہے کہ نہیں؟ کیڑے مدرسے وچ پڑھی ہے؟ جھلیا احمد رضا جیسا عالم، میرے علی جیسا پیر، صلاح الدین جیسا بادشاہ، مدرسے تے بار بازار والی ماواں دے بچے نہیں ہے، گھر دے وچ رامڑ والے دی۔ بس اچھا چک گئے ہاں تے مک گئے ہاں، چک گئے ہاں تے چکے کتھوں ہاں مکے کتھوں ہاں؟ ایک تل دی چکی تے 100 چوٹ کھاوے۔ اسے مرد عورت دے مسئلے تے میں نے ایک بندہ کہنے لگا تساں جماعت نال نماز نہیں پڑھتے؟ میں کہا با جماعت ہوندی امام نال، کہنے لگا ہاں۔ میں کہ تم پاکستان وچ مینوں کوئی امام بھی کھا دے جماعت میں پڑھ نام مرادہ غلامیں دا ملک ہے۔ ہاں این میں آکھ سکتا پچھو اس غلام دے اللہ اکبر، اللہ مرادہ بڈی دا غلام ہے تے میں انہوں اپنا امام کے میں بڑھاوا۔ اللہ دی قسم بڈی دا میں آکھا پچھو اس بڈی دے امام دے اللہ اکبر، تے پھر میرا امام دے بڈی ہوئی تے جلہ دے امام بڈیا وڑو غلام ہی رہندے نے، امام نہیں بن سکتے۔ میں کہا امام تو بھی کھا، جماعت نال میں پڑھاں گا، غلام نہ ہوئے، نہ کمپیٹی دا، نہ کمیٹی دا، نہ بڈی دا، نہ پیر دا، نہ حاکم دا، غلام ہوئے رسول اللہ دا۔ تے جیڑے غلام رسول اللہ دے سو غلام بنا دے۔ رسول کا غلام ہے ہمارا امام ہے، انگریز کا جو غلام ہے ہم اس کے کیسے ہیں؟ ہم اس کو امام نہیں مانتے۔ تاں تے نمازہ نہیں ہوندی۔ ارے امام کی بات، امام شودا گھر ونجے، امام گھر جاوے، بڈی نے سارا کچھ پوچھ کے آندا ہے، بڈی جے میں آنکھوں میں بیچارہ کرتا ہے، تو بڈی دے پیچھے لگا کھڑا، تو انہوں مسلح دے کے کر دی تھے، تیری میری تے مت ماری گئی ہے۔ تھاں تے نمازہ پڑھ دیں کوئی اثر ہے؟ اثر کوئی ہے؟ پانی پیو تھرے لے جاندی ہے، روٹی کھاؤ بھوک لے جاندی ہے، رضائی پاؤ سی لے جاندہ ہے۔ تے جدوں تے نمازہ روزے پڑھ دو کہ تہاڈی کوئی شے لتھی ہے؟ بھی غلاموں کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں ایک مسجد پاکستان میں خدا کی ہو اور ایک امام مل جائے تو اللہ کی قسم پوری دنیا پر اسلام آ جائے گا۔ مسجد وہ خدا کی ہے جہاں خدا کی بات ہو، صرف یہ دیکھا جائے خدا کے خلاف تو نہیں ہے، باقی جس کے خلاف جاتی ہے جانے دو۔ خدا کے گھر میں خدا کے خلاف نہیں ہو سکتی، باقی سب کے خلاف ہو سکتی ہے۔ ایسی مسجد بتا دو ایک بھی آئے پوری دنیا میں اسلام آ جائے گا۔ ایک مسجد آزاد ہو جائے، ایک انسان امام بن جائے، اللہ کی قسم میں پوری دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک مسجد ہو، ایک امام ہو، پھر بتاؤ۔ تو اے اصل گل ہے جڑی میں تانوں دسی دے سنائی ہے، سمجھائی ہے قرآن پاک دے نال، تواڈے اپنے تجربے مشاہدے دی گل میں کیتی ہے۔
اساں چشتی خاندان الحمدللہ اساں پیراں فقیراں نو منن والے ہیں. اساں کوئی ہو جو فقیر نہیں ویکھا جڑا بے غیرت ہوئے. فقیر جدوں بھی ملے گا سراپا غیرت ہوئے گا. فقیر ہے بے غیرت نہیں ہوگا، غیرت مند ہوگا. غیرت مند کنوں آندے نے؟ اپنا بھی کھاوے نا ہوراں دیاں ویکھے نا، انہوں غیرت مند آندے نے. غیرت مند تو ایک بھی مل جائے بڑی بات ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں پوری دنیا میں شور و غل ہے، حق نہیں ہے. ارے بابا جس کا دین حق ہے حکومت اس کی حق ہے، جس کا دین حق نہیں ہے اس کی حکومت بھی حق. یہ حق بات ہے. اب پیو دے ووٹ ہون گے، دو چار بندے کہن بھی یہ تیرا ابا ہے یا نہیں. جڑا بندہ آکھے یار پتہ تے کوئی نہیں میرا ابا ہے کہ نہیں، تساں ووٹ کرا لو. جنوں تساں ابا بنا دے میں بنا لواں گا. ووٹاں نال پیو بندے نے ہیں؟ او جھلیو جے ووٹاں نال پیو بنن تے کتنی بنن گے؟ ہر 5ویں سال نواں پیو. ووٹاں نال پیو، ووٹاں نال پیو نہیں بن سکدے. اچھا ووٹاں نال پیو نہیں بن سکدا تے ووٹاں نال رسول دا نظام کیویں بن سکدا ہے؟ پیو شک ہو سکدا ہے کیوں؟ پیو تو دسنا ماں دے کم ہے. ماں ایک ہے، ایک دی گواہی ہے اے تیرا پیو ہے. ماں دی گواہی نال حلالی بندے ہیں. ماں آکھدی ہے تیرا پیو ہے، ٹھیک ہے منی آؤ. تے ماں بھی جھوٹھی ہو سکتی ہے، ابا بھی کوڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک گواہ ہے، وہ بھی عورت ہے. رحمت للعالمین کی رسالت نبوت پر ساری کائنات بھی گواہ ہے اور اللہ رب العالمین بھی گواہی دیتا ہے. جیتا گواہیاں رب دے وہ ووٹ ہون گے. اور سنی مسلمانوں میں نے کہنے لگا خلافت کے جمہوریت کی بات ہے، ہم خلافت والے جمہوریت والے نہیں ہیں. خلافت کی بات میں کہتا سو شیطان نال بندے ڈھیرن یا رحمان نال؟ اوے مسلمانوں بندے خدا نال ڈھیرن یا شیطان نال؟ تو پھر جمہوریت کہنے نال ہے؟ جنت بندے چوکھے ہون گے دوزخ وچ؟ اور بندے دوزخ چوکھے ہون گے یا جنت وچ؟ دوزخ ڈھیر ہون گے کہ نہیں؟ تو جمہوریت تو دوزخ میں ہے. ادھر شیطان کے ساتھ ہے، ادھر دوزخ کے ساتھ ہے، نہ خدا کے ساتھ ہے نہ جنت میں. اس لیے اچھا یہ فقیران دے ولیاں دا مذہب ہے. فقیران دے ولیاں دا مذہب. فقیر ولی ادوں بنے گا جدو خدا تعالیٰ دی سنت دے آوے. تو یہ حقیقی تعلیم ہے جو اساں دسی بیٹھے پانے. دعا ہے اللہ رب العالمین توانوں سانوں انسان بناوے، مسلمان بناوے تے مرد بناوے. یہ جدو 3 کام پورے ہو جاون گے سارے مشکل حل ہو جان گیا. اللہ تعالیٰ دین دنیا دی سلامتی بخشے.